ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کے اوپر، جس میں لاہور کو ٹاپ پہ رکھا گیا ہے، اور لاہور جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ انہیلدی یا ہیزرڈس سٹی قرار دیا گیا۔ اچھا، AQI یعنی کہ ایئر کوالٹی انڈیکس یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ جس ہوا میں سانس لے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف کیمیکلز، پارٹیکلز اور پولیوشن کی وجہ سے وہ جو ہوا ہوتی ہے وہ اتنی خطرناک ہو چکی ہوتی ہے اس کا لیول، کہ انسان کے لیے وہ بہت ہی خطرہ بن جاتی ہے اور وہ کسی بھی بیماری سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ وہی ہوا ہے جس میں آپ نے سانس لینی ہے، وہ آپ کی ناک کے ذریعے سے پھر آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گی، اس سے دیگر آپ کو سانس کے امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یا پھر استھما اور مختلف قسم کی سانس کی بیماریاں اور دیگر بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ بچوں کے لیے جن کے میٹابولک سسٹم اور جن کا اندرونی نظام اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اس پہ یہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہے؟ تو نقصان یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پہ نظر نہیں آئے گا کہ اچانک کوئی اموات ہو جائیں، جیسے کووڈ میں ہوئی تھی، یا اچانک کوئی ہم دیکھیں کہ کافی سارے لوگ ہاسپٹل میں آنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا نقصان ہوتا ہے لانگ ٹرم، اور آپ کی اگلی پوری نسل جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جب وہ بیماریوں میں پڑے رہیں گے، جس عمر میں ان کو کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ملک ترقی کرے، تو وہ کیا خاک ترقی کریں گے آپ لوگ۔ تو AQI جو ہے یہ نارملی اگر 100 سے زیادہ ہو تو اس جگہ کو ہم انہیلدی ڈکلیئر کرتے ہیں، اور اگر تو اس کا 150 پلس ہو تو وہ ویری انہیلدی میں چلا جاتا ہے۔ لیکن لاہور کا AQI آیا ہے 394۔ اب 394 یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ایسی ہوا ہے یا ایسے ہمارا ایٹماسفیئر ہے لاہور کا کہ اگر آپ وہاں پہ سانس لیں تو یقیناً آپ بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، اور آپ کو نظر بھی آئے گا وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو سانس کی بیماریوں میں، استھما میں اور دیگر امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں خاص طور پہ اسموک کی وجہ سے بھی اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس پہ۔ لیکن یہاں تک ہم پہنچے کیسے؟ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم اور ہماری حکومت اور ہماری بیوروکریسی کا جو زیادہ تر فوکس ہوتا ہے وہ ظاہری چیزوں پہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ کسی چیز کو خوبصورت بنا دینا، انفراسٹرکچر کو اچھا کر دینا، ان چیزوں پہ ہوتا ہے، جبکہ لانگ ٹرم اس کے جو نقصانات ہیں اس پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ جیسے کہ فیکٹریز یہ کبھی بھی شہروں کے بیچ میں نہیں لگائی جاتی، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ فیکٹریز جو ہیں ہماری وہ شہروں کے بیچ میں نظر آتی ہیں۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں، آپ کراچی کو دیکھیں، لاہور کو دیکھیں، یہاں تک کہ فیصل آباد کو دیکھیں، تو ادھر ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ شہری آبادی ہوتی ہے، لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، وہیں پہ ہمیں فیکٹریز اور دیگر ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو لوگوں کے لیے نقصان دیں۔ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، بلکہ کوئی پالیسی نہیں بنائی جاتی۔ ان چیزوں کے لیے حکومت اور بیوروکریسی مل کے باقاعدہ ایک پالیسی بناتی ہے کہ کیسے ہم ان چیزوں سے بچیں فیوچر میں، اور ہم ایسی پالیسیز بنائیں کہ یہ ساری جو آلودگی والی چیزیں ہیں، یہ پولیوشن جو کر سکتی ہیں، ان کو شہر سے دور رکھیں، شہری آبادی سے دور رکھیں۔ اسی کے ساتھ گاڑیاں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں، بائک یہ بڑھتی جا رہی ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ چیز معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ اس سے جو پولیوشن ہوتی ہے وہ شدید ہوتی ہے، اور اس کا تو ڈائریکٹ تعلق ہم سے ہوتا ہے۔ اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہیں تو آپ کے سامنے 100 گاڑیاں چل رہی ہیں تو یقیناً اس کا جو دھواں ہے وہ آپ تک پہنچے گا اور آپ اس سے بیمار ہوں گے، اور اسی کی وجہ سے AQI پہ بھی ایک امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کچھ پالیسیز بنائی جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور پالیسیز بنانے کے بجائے سارا جو زور ہوتا ہے اس چیز پہ ہوتا ہے کہ کوئی انفراسٹرکچر اچھا ہو جائے، جبکہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انفراسٹرکچر سے زیادہ ضروری لوگوں کی صحت ہوتی ہے۔ اچھا، اس پہ اب کیا کریں گے؟ اب تو فی الحال انہوں نے گرین لاک ڈاؤن کر دیا، اور کچھ سکولز بند کر دیے، ادارے بند کر دیے، کچھ ریسٹرکشنز لگا دی جس کا کوئی عمل نہیں ہوا ابھی تک، اس کی خلاف ورزیاں چل رہی ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک بکٹ ہے پانی کی، اور اس پہ نل کھلا ہوا پانی بھر رہا ہے، بکٹ فل ہو چکی ہے اور پانی ابھی بھی بکٹ سے باہر گر رہا ہے۔ اب آپ نے اس پانی کو گرنے سے روکنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ دو طریقے ہیں آپ کے پاس۔ پہلا طریقہ ہے کہ نل بند کر دیں فوری طور پہ تاکہ مزید پانی نہ گرے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ اس پانی کو نکالتے رہیں، جگہ بنتی رہے گی، نل سے پانی آتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، پانی کو نکالتے رہیں ساتھ ساتھ۔ تو ہم لوگ دوسرے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، اور پہلے طریقے پہ کوئی توجہ نہیں ہماری۔ دوسرے طریقے میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک تو آپ مسلسل اس پہ لگے رہیں، پانی نکالتے رہیں، اور جیسے ہی آپ نے پانی نکالنا چھوڑا، وہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ پانی پھر بڑھ جائے گا اور پھر گرنا شروع ہو جائے گا۔ مطلب یہ کوئی مسلسل حل ہے ہی نہیں۔ حل ہے پہلا والا کہ اس نل کو بند کریں
تاکہ مزید پانی نہ گرے، جتنا نقصان ہو گیا، مزید نقصان نہ ہو. اور پھر یہ سوچیں گے اب یہ جو بکٹ فل ہوئی ہے اس کو خالی کیسے کریں. یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس پہ فوکس نہیں ہوتا. یہ گرین لاک ڈاؤن وغیرہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، یہ وقتی چیزیں ہیں، وقتی طور پہ یہ ایک حل ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسلسل حل نہیں ہے. مسلسل حل یہ ہے کہ آپ اپنے شہروں میں جتنی بھی آلودگی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں پہلے تو اس پہ ریسٹرکشنز لگائیں. بہت سے ہمارے ایسے رکشے، چنچی اور خاص طور پہ پرانے قدیم زمانے کی بسیں ہمیں نظر آتی ہیں. وہ جب چلتی ہیں تو ان کے اندر باقاعدہ ایسا دھواں نکلتا ہے جو پورے پیچھے والے، اگر کوئی انسان بائک پہ جا رہا ہے یا کوئی پیدل بھی چل رہا ہے تو اس کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. باقاعدہ ایسی بھی گاڑی، تو پہلے تو ان پہ پابندی لگائیں، اپنے ٹریفک کے قوانین اتنے سخت کریں کہ اس پہ، اور پھر اس پہ عمل درآمد بھی کریں کہ ایسی گاڑیاں سڑک پہ موجود ہی نہ ہوں جو اتنی زیادہ پولیوشن پیدا کریں. دوسری بات، ہماری جو فیکٹریاں، کارخانے جو شہروں کے بیچ میں ہیں اور ان کو اجازت دے دی ہے 2 نمبر طریقے سے رشوت لے کے، ان پہ ایکشن لیں اور ان سب کو شہروں سے باہر منتقل کریں. اور صرف لاہور میں نہیں، دیگر شہروں میں بھی، خاص طور پہ کراچی جیسے شہر میں بھی. اور کراچی کا بھی AQI دیکھیں تو بے شک لاہور جتنا نہیں ہوگا لیکن لاہور کے برابر ہی ہوگا، کیونکہ کراچی کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. پھر تیسرا کہ آلودگی کو ختم کرنے کے لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوتی اس چیزوں کی، کہ کچرا، مثال کے طور پہ کچرا ایک جگہ پہ جمع ہو گیا تو اس کو ڈمپ کرنے کے بجائے لوگ اس کو جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ اسکولوں میں اس کی تربیت و تعلیم کی جائے، اس پہ فوکس کیا جائے، بجائے اس کے کہ اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے کوئی فنکشن ارینج کر دیا جائیں اور اس پہ تصویریں کھنچوائی جائیں. اور ہمارا تو آج کل زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ تصویروں پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، عملی کام پہ کوئی فوکس نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ ہو تو اپنی اٹینشن کو اس طرف لے کے آئیں کہ عملی طور پہ بچوں کو سکھائیں، اور اس لیول سے سکھائیں گے تو آگے جا کے کچھ چیزیں تبدیل ہوں گی.